اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج بہت ساری خبریں ہیں۔ ایک خبر بحریہ ٹاؤن کی بھی ہے، وہاں پر اسکیم انفولڈ ہوا ہے، ملک ریاض صاحب نے ایک ایکشن لیا ہے، اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ سب سے پہلے میں آج کی جو موسٹ امپورٹنٹ خبر ہے، جو کہ کل ہوئی ہے، اور بالکل کل تاخرات تھی، میں نے اپنے ویلاگ کے اندر اس کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ علی زیدی کو نامعلوم افراد ایجنسی کے لوگ ہیں جی، یہ ان کو لے کے جا رہے ہیں، یہ جی نامعلوم افراد ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ علی زیدی جو ایکس منسٹر ہیں اور ایم این اے بھی ہیں، اور سٹنگ ایم این اے، کیونکہ ان کی سیٹ ریسٹور ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ پی ٹی آئی کے پورے سندھ کے صدر ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے فالوورز ہیں، اور بڑے یعنی ایک ریناؤنس آرکیٹیکٹ بھی ہے۔ ان کو آفس کے اندر، جو انصاف ہاؤس کے سیکریٹریٹ کے اندر، دروازے کو توڑا گیا دروازہ، بیسیکلی وہ دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے تو اس میں شارٹ ویڈیو ڈالی ہے تاکہ آپ کو سیکوینس آف ایونٹ نظر آئے، لیکن آپ اس کی کمپلیٹ دیکھیں گے تو اس دروازے کو توڑ کے اندر گھسے ہیں، اور جس بدتمیزی کے ساتھ اور جس گھٹیا طریقے سے ان کو گھسیٹا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر ہے، یس، قانون نافذ کرنے والے آئیں، وہ حکم کے وہ ہیں، حکم کی پیروی کر رہے ہیں، حکم کو لاء کو ہے نا وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ایف آئی آر جائز تھی ناجائز تھی، لیکن اس طریقے سے وداؤٹ وارنٹ کسی کو، اور اتنے بڑے عہدے والے کو، انفیکٹ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کرنا جو ہے نا بالکل مطلب ہیومن رائٹ کے حساب سے، ہمارے ریلیجن کے حساب سے سب غلط ہے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ نیوز جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور ہے نا اس کے اوپر ہے نا پھر ایک فیک نیوز بھی چلنے لگی کہ جی ہے نا انہوں نے کوئی 17 کروڑ روپے کا فراڈ کیا ہے، اور اس کے اندر خود ہی ہے، یعنی کہ یہ بھی نیوز چلا گئی پھر تو شمیم نقوی کو ریفر کر کے کہ نیوز چلائی گئی جو کہ فیک نیوز ہے کہ جی آفتاب صدیقی صاحب نے ان کے خلاف ایف آئی آر کروائی ہے۔ تو بہرحال آج 4 بجے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پریس کلب کے اوپر آفتاب صدیقی صاحب جو کراچی کے ہیڈ ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کال دی ہے، احتجاج کی، اور سارے کارکنوں کو جمع ہونے کو کہا۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، جس طرح کی بھی مذمت کی جائے، اس ایکٹ کی کم ہے۔ اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے ایک ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیوس پوری ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے، کوئی انسرٹنٹی ہے، بالکل کوئی خوشی کی خبر نہیں لگتی۔ ریزن بینگ ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کوئی کہتا ہے کہ چیف جسٹس جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے چیف جسٹس آ رہے ہیں۔ جسٹس انہوں نے 8 ممبر بینچ کے خلاف نا جوڈیشل جو وہی داؤد ہے اس نے دے دی ہے، کمپلین پٹیشن ڈائل کر دی ہے۔ اب ہے نا پتہ چلا ہے کہ لاہور یا پتہ نہیں ایک بار ہے، لاہور نہیں، ناٹ لاہور بار، میرے خیال میں گجرانوالا یا پھر کوئی اور بار ہے، اس نے ان کے ہیڈ نے نا یہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ہے نا پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ اس طرح اب دیکھیں بالکل ایک ہوش پوش بن گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہوگا، اور ہے نا لائرز کانفرنس ہو گئی ہے، اور اس کے اندر چوٹی کے جو ٹاپ کے لائرز پاکستان کے ہیں، انہوں نے جو بیانات دیے، اور جو انسائیڈ اور جو باتیں جو وہاں پر انسائیڈ ہوئی ہیں اور جو باہر باتیں ہوئی ہیں، لطیف خوسا صاحب نے اپنا ذکر کیا ہے، اس کے اوپر الزام لگا تھا کہ جی ہے نا وہ اپنے بیٹی کی سیٹ کے لیے کر رہے ہیں، ان کے بیٹے کو گولی لگی ہوئی ہے۔
لطیف خوسا صاحب نے 10 ارب کا ہرجانے کا بھی کہا کہ میں نوٹس بھیجوں گا. جس صحافی نے میرے بارے میں یہ خبر لیک کی ہے کہ جیسے میں نا کوئی اپنے بیٹی کی ہے نا میں نے کی سیٹ کے لیے نا یہ سب کچھ کر رہا ہوں. اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ نہ میں نے پارٹی چھوڑی ہے، نہ چھوڑوں گا، نہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے. اب اعتزاز الحسن صاحب نے بھی ہے نا کہا ہے کہ جی الیکشن ہوں گے، یہی پرائم منسٹر کرائیں گے، اور چیف جسٹس کا جو ہے وہ اس کو ہم امپلیمنٹ کرائیں گے، اور ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. بگویا یہ بھی ہو رہی ہے کہ جی ہے نا ایک لائرس موومنٹ ہے نا بہت جلد عید کے بعد شروع ہونے والی ہے. ایک ریلی آئے گی جیسے چودھری افتخار صاحب کے ٹائپ چیف جسٹس افتخار صاحب کے لیے جب یہ ریلی ایسی ہوئی تو اس طرح کی کوئی ریلی اور ہے نا کوئی ہے نا موومنٹ کا پروگرام بن رہا ہے. اور اس طرح وہاں پر بہت سارے جو خیر خواہ لوگ ہیں وہ بھی ہے نا کام کر رہے ہیں. جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہے نا پرائم منسٹر سے ملے ہیں، پھر نواز شریف پھر ہے نا عمران خان صاحب سے ملنے آئے، اور کوئی ایک کنسنسس ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی الیکشن ہو جائے. پی ٹی آئی کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جی الیکشن ہونی چاہیے، فیئر اینڈ فری، فیئر الیکشن ہونی چاہیے اور فری الیکشن ہونی چاہیے. تو اور ہے نا جو ہے نا کیا کہتے ہیں گورنمنٹ اور جو اسپیشلی مسلم لیگ نون وہ جو الیکشن چاہتی نہیں ہے، کیونکہ پنجاب میں مسلم نون لیگ کا ہی اسٹیک ہے اور ان کی جو پاپولرٹی ہے وہ تقریباً 1% 2-3% رہ گئی ہے، بہت بری طرح ہارے گی. لوگ یا تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے یا نون لیگ والے بھی ہے نا وہ کسی اور جماعت پیپلز پارٹی کو دے دیں گے، لیکن نون لیگ کو نہیں دیں گے. اب جیسے ان کیمرہ جو بریفنگ ہوئی تھی اس کے اندر ہے نا جیسے چیف ہمارے سی او ایس ہمارے چیف نے جو کہا تھا کہ نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان، ہمارے پاکستان کی بات کریں. اس طرح کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر بھی ہے نا مطلب پبلک کا اور قانون کا اور ہے نا آئین کا جو ہے نا دفاع کیا گیا ہے. اور یہ بھی اعلامیے میں ہے کہ جی ہے نا مطلب جو الیکٹڈ ممبرس ہوں گے اور جو قانون کی پاسداری کی جائے گی اور ہے نا جو پبلک کی جو آواز ہوگی اس کو مانا جائے گا، پبلک کی ورڈکٹ کو مانا چاہتا ہے. تو یہی بات تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. سر پی ٹی آئی یہی کہہ رہی ہے الیکشن کروا لیں. اور یہ جو ہمارا پاکستان کا جو نعرہ لگا ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ سروے کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ابھی بہت سارے سروے ہیں. ایک سروے میں جو دیکھ رہا تھا اس کے اندر ہے نا نیا پاکستان، پرانا پاکستان اور ہے نا ہمارا پاکستان کا سروے ہوا تھا. اس سروے کے اندر 53% لوگوں نے نیا پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، 45% لوگوں نے جو ہے وہ ہمارا پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، اور 1% نے جو ہے نا وہ صرف ہے نا پرانا پاکستان کا فیصلہ دیا ہے. اور باقی کچھ لوگ ہیں نا انہوں نے کوئی جو باقی 100% میں سے رہ گئے انہوں نے کوئی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا. تو 100 میں سے 53% لوگ تو ہے نا وہ چاہتے کہ نیا پاکستان ہو. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں نیا اور ہمارا پاکستان اور نیا پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کا مطلب تقریباً 98% لوگ جو ہے نا 53 and 48 98% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ہے نا اسٹیبلٹی آئے، الیکشن ہو اور سب کچھ ہو. اب میں آ جاتا ہوں ہماری مین خبر کے اوپر. پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے پرانی بات ہے کہ ملک ریاض صاحب کے کہنے پر علی ریاض صاحب نے بحریہ ٹاؤن کے اندر جو پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو ہیڈ تھا شاہ نواز بلوچ کو فائر کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک وہاں پر آرکیٹیکٹ ہیں غزالہ، اس کو بھی فائر کیا گیا ہے. دیکھیں جی بحریہ ٹاؤن کے اندر ہے نا بہت زیادہ لوٹ مار ہو رہی ہے، بہت زیادہ، اور بلڈرز کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے. حالانکہ بحریہ ٹاؤن کے اندر کوئی ہے نا مطلب مسئلہ نہیں ہے، ایز سچ پروجیکٹ بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو مینجمنٹ ہے وہ مینجمنٹ جو اپنے لیول پہ جو گند پھیلایا ہوا ہے انہوں نے، اور ان کی خبر ہی نہیں ہوتی ہے. نہ ملک صاحب کو خبر ہے، نہ علی ریاض صاحب کو خبر ہے کہ اندرون کھانا کیا ہوتا ہے. یہ انسپیکٹرز جو ہے نا وہ اتنے پیسے مانگتے ہیں. ہر بلڈر کو تنگ کیا ہوا ہے، ہر بلڈر کو، چھوٹے چھوٹے بلڈر کو. ایون میں آپ کو بتاؤں این ڈی سی ہے نا کسی کی گم ہو گئی،
کوئی وہ سلپیں نہیں ہیں، ہر چیز کے اوپر پیسہ چل رہا ہے. کسی کے پیپر نکالنے ہیں، کسی کی NDC جلدی نکالنی ہے، ہر چیز میں 500 سے لے کر رشوت چلتی ہے اور 5 لاکھ 10 لاکھ تک کی رشوت چلی. کوئی چھت ڈال رہے ہیں، کوئی ہے نا وہ پرمیشن لے رہے، بلڈرز بڑے بڑے جو 25 منزلز کی بلڈنگ بنا رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے انسپیکٹر ہیں نا وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے مالک ہو گئے. اور اس کے اندر جو میں ملک صاحب سے ایک بات کروں گا کہ یہ آپ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ جی آپ شاہ نواز کو نکالے. وہ سب سے جتنے بھی ہے نا انسپیکشن ہوتی تھی، جب آپ کارڈ کے مطابق آپ ساری انسپیکشن کر رہے ہیں، اس کے اوپر سائن کر رہے ہیں، اس کے بعد آبجیکشن لگا دیتے ہیں. میرا بھی ایک گھر ہے، میرے گھر پہ بھی 2 دفعہ کھدائی کی گئی، میرے گھر کو بتایا گیا، میرے گھر میں کھڑکی اپرووڈ کھڑکی تھی، اس کو فورسفلی بند کروایا گیا. وجہ یہ تھی کہ میرے ہے نا آدمی سے پیسے مانگے تھے، رشوت مانگی تھی اور انہوں نے نا رشوت نہیں دی. ملک صاحب آپ نے غزالہ کو جو نکالا ہے وہ کوئی مسٹیک ہو گئی ہے. یہ غزالہ نہیں ہے، فاطمہ ہے. فاطمہ جو ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کا جو انسپیکٹر ہے وہاں پر، اسپیشلی جو میں گھروں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر انسپیکٹر شعیب ہے. یہ سارے گند کی ذمہ دار ہے، آبجیکشن نکالتے ہیں اور پیسے دے تو آبجیکشن ختم ہو جاتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے، جیسے آپ نے یہ احسن اقدام کیا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ فاطمہ کے خلاف آپ تحقیقات کریں، اس شعیب کے خلاف بھی تحقیقات کریں، اور ان سب کو ہمارے جو ہمارے اوپر جو یہ سارے بلڈرز کو بھگا رہے ہیں، جا رہے سارے ہے نا رہنے والوں کو بھگا رہے ہیں، ان کو آپ ہے نا ان کے پر ان کی داد رسی کریں. اس سلسلے میں میری کافی بات ہوئی ہے. سارے بلڈر میری بات پہ ایگری ہے، لیکن وہ کچھ بولنا نہیں چاہ رہے کیونکہ بیریا کو خراب نہ لگ جائے. میرے خیال میں عید کے بعد اس کے اوپر ایک میٹنگ کال ہوگی اور سارے بلڈر جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بات ملک ریاض صاحب کو اور علی ریاض صاحب کو پہنچائی جائے کہ یہ جو PND ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کچھ کیا جائے، اور ان کے ساتھ جو انسپیکٹر جڑے ہوئے پوری مافیا ہے، ان کو سب کو چینج کیا جائے اور اچھے لوگوں کو لیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.